بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، صفحہ نمبر 25۔ آج انشاءاللہ اس باب کو مکمل کر دیا جائے گا۔ ارادہ تو تھا پچھلے ہی نشست میں ہو جائے، لیکن وقت ہو چلا تھا کافی۔ خیر، آئیے آج آغاز کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذعب الانسان كذعب الغنم يأخذ الشاذة والقاصية والناحية وإياكم والشعب وعليكم بالجماعة والأعمة۔ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان، کہ بے شک شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے، کا ذئب الغنم یأخذ الشاذة والقاصیة والناحیة، ٹھیک ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا الگ اور دور اور کنارے والی کو پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، کذعب الغنم یأخذ الشاذة والقاصیة والناحیة، کہ جیسے بکریوں کا بھیڑیا جو ہوتا ہے وہ الگ اور دور اور کنارے والی بکری کو پکڑتا ہے نا، تو اسی طرح شیطان کا جو بھیڑیا انسان کا جو بھیڑیا ہے یعنی شیطان، وہ بھی جو جماعت سے الگ رہتے ہیں، جماعت سے دور کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو اوپر وہ حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو ورگلاتا ہے۔ اچھا، یہاں دیکھیں 3 چیزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ بکریوں کے 3 کیٹیگری کا مطلب جو علیحدہ ہوتی ہے ان کا 3 کا تذکرہ کیا گیا، یاخذ الشاذة والقاصیة والناحیة، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھ لئیے کیا ہے تاکہ مزید اس کی گہرائی میں اترنے کا جو ہے موقع مل سکے۔ شاذ وہ بکری ہے جو اپنی ہم جنس سے متنفر ہو اور گلے سے دور رہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بکری شاذ وہ بکری کہلاتی ہے، شاذہ وہ بکری کہلاتی ہے جو اپنی ہم جنس سے الگ ہو گئی ہو، اپنے بکریوں کے ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، متنفر ہو گئی ہو اور گلے سے دور رہے اور اس سے دور بھی رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا اگر کوئی شخص ہے کہ اہل سنت والجماعت سے متنفر ہو گیا اور دور رہتا ہے تو اس پر شیطان بہت جلد حملہ اور بہت جلد حاوی ہو جاتا ہے، بلکہ دور ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس پر شیطان جو ہے اس کو پکڑ شیطان کے وہ چنگل میں پھنس رہا ہے نا۔ اچھا، قاصیہ کا پھر ذکر ہوا، تو قاصیہ وہ بکری ہے جو متنفر تو نہ ہو چرنے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ الگ نہیں ہوتی ہے، البتہ جو ہے کیا ہے کہ قاصیہ وہ جو متنفر تو نہ ہو چرنے کے لیے، ریوڑ سے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ متنفر کہتے ہیں کہ جو اپنے جماعت سے ہی پورا الگ ہو کر کے نکل گئی، ٹھیک ہے، جیسے شاذہ کا بھی اوپر تذکرہ ہوا کہ شاذہ وہ جو جماعت سے ہی الگ نکل گئی ہو اور الگ ہی رہتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو قاصیہ وہ ہے کہ وہ ایسی بکری کو کہتے ہیں جو جماعت سے نکل کے ایک دم الگ تو نہیں ہوئی، البتہ چرنے کے لیے، گھاس چرنے کے لیے وہ تھوڑا سا اپنے جھنڈ سے الگ ہوئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے بھیڑیا تھوڑا سا دیکھتا ہے کہ اپنی گروہ سے الگ ہو گئی بکری تو اسے دبوچ لیتا ہے، اسی طرح اگر اہل سنت سے کوئی ذرا سا بھی عقائد کے معاملے میں الگ ہوگا تو اسے شیطان فوراً دبوچ لے گا۔ اچھا، پھر آگے ایک لفظ ہے ناحیہ، کہ بکری کی وہ ایک ایسی گروہ ہے، مطلب وہ ان بکریوں کو کہتے ہیں وہ جو ریوڑ سے الگ تو نہ ہو مگر کنارے کنارے چلے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جھنڈ سے متنفر بھی نہیں ہوئے، کھانے کے لیے الگ بھی نہیں ہوئے، ساتھ میں ہی ہے جھنڈ کے، البتہ یہ ہے کہ کنارے چلتی ہے، وہ جھنڈ کے بیچ میں نہیں آتی، ایک دم تھوڑا جھنڈ سے جو کنارے کنارے چلتی ہے۔ تو فرمایا اس کو جس طرح بھیڑیاں اٹھا لیتا ہے تو اسی طرح اہل سنت سے کنارے کنارے چلنے والے بھی کو بھی شیطان جو ہے
دبوچ لیتا ہے۔ تو یہ اصل میں تشبیہ دی گئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ایک جنگل کی مانند ہے جس میں ہم انسان مثل بکریوں کے ہیں، اور شیطان جو ہے یہ بھیڑیوں کے مانند ہے جو ہر وقت ہماری طاق میں ہے، ٹھیک ہے، اور جو جماعت مسلمین سے الگ رہا وہ شیطان کے شکار میں چلا گیا۔ یہ اس جو ہے عبارت کے اوپر کے عبارت کا یہ خلاصہ ہے۔ چاہے اس کے بعد سرکار ارشاد فرماتی وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، تم گھاٹیوں سے بچو، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، کہ تم گھاٹیوں سے بچو۔ اب دیکھیے شعاب جو ہے نا یہ شعبہ کی جمع ہے، تو شعبہ کسے کہتے ہیں کہ جو دو پہاڑیوں کے درمیان تنگ راستہ ہوتا ہے اسے شعبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ گھاٹی جو ہوتی ہے شعبہ، تو یہاں کیڑے مکوڑے اور ڈاکو چور بلکہ جنات کے بھی خطرات رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں مسلمانوں کے وہ فرقے مراد جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اہل سنت سے جو خلاف ہے ان سے بچو، وہ گھاٹیوں کے وہاں مطلب وہ کیڑے مکوڑے کی مانند جو ہے گھاٹیوں میں جو ہے تو ان سے بچو۔ وعلیکم یہ ہو گیا، وعلیکم بالجماعت والعام، جماعت مسلمین اور عوام کو لازم پکڑو، ٹھیک ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے وہ عقائد کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو جو ہمیں اولیاء کاملین سلف صالحین سے ہوتے ہوئے ہم تک جو ہے پہنچی ہے، اور ان تمام کے اوپر جو ہے عامل رہو، عمل کرتے رہو۔ اہل سنت سے ہٹے تو مطلب کہ تمہیں کوئی نہ کوئی بھیڑیا جو شیطان کے شکل میں ہوگا وہ تمہیں دبوچ لیں گے۔ اچھا، دوسری حدیث پاک ایک دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک جو ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کیا ہے؟ عن حسان قال مبتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة۔ بات سمجھ میں آئے؟ پھر سے پڑھتے ہیں۔ عن حسان قال مبتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، کہ یہ حدیث پاک حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ وہی حسان ابن ثابت ہے جو اللہ کے رسول کے بارگاہ کے محبوب اور مقبول شاعر ہیں اور مدح گو نعت خوان مصطفیٰ ہیں، جس کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مسجد میں ممبر بچھوایا کرتے تھے، اور آپ اس پر کھڑے ہو کر کے سرکار کی مدح و ثنا کرتے اور دشمنوں کو، منافقوں کو جواب دیا کرتے تھے، ہے نا۔ ان کے زندگی کے متعلق یہ ہے کہ یہ تقریباً 120 سال انہوں نے زندگی پائی، جس میں سے 60 سال اسلام کے اندر جو ہے ان کے گزری اور 60 سال کفر میں پہلے، اور یہ 40 ہجری سے کچھ پہلے خلافت حیدری میں آپ کا جو ہے وصال ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ کل روز قیامت جو بھی جتنے بھی نعت خواں نعت گو نعت خواں حضرات ہوں گے تو سب کے سب حضرت حسان کے جھنڈے تلے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلے کہ قرآن میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر شخص کو، ہر جان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، بہر گئے۔ تو یہ حدیث جو ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ کوئی قوم اپنی دین میں بدعت نہیں ایجاد کرتی، ٹھیک ہے۔ مبتدع قوم بدعة فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم، مگر اللہ تعالیٰ اسی قدر جو ہے ان کی سنت اٹھا لیتا ہے، اللہ اکبر۔ ثم لا يعيدها الیہم الی یوم القیامہ،
پھر اسے تا قیامت ان میں نہیں واپس کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس حدیث کے الفاظ کا جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جتنے مطلب کہ جو بھی قوم میں بدعات ایجاد ہوتے ہیں، یا بدعت سے بدعت سیئہ مراد ہے، جو سنتوں کو، بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں؟ جو سنتوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بدعت سیئہ جب آئے گی، سنتیں مٹیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی گویا ان سنتوں کو اٹھا لے رہا ہے۔ بدعت سیئہ جو لوگ اس کے مرتکب ہو رہے ان کے اس فعل کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک چیز دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی سنت مصطفیٰ کو اٹھاتا ہے، بدعت سیئہ کے نحوست، مطلب بدعت آئی تو ظاہر سی بات سنت جو ہے مٹ رہا ہے، سنت کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، تو وہ آٹومیٹک ہی سنت جو ہے وہ گویا کہ اس کو اٹھا لیا جا رہا ہے نا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا یعیدها الیہم الی یوم القیامہ، قیامت تک پھر اسے نہیں لوٹایا جاتا۔ یعنی اس سنت، جب لوگ سنت کو چھوڑ بیٹھیں گے، بھول بیٹھیں گے، تو پھر اس کے سنت کی طرف آدمی کا ذہن ہی نہیں جائے گا، تو پھر قیامت تک اس کو جو ہے نہیں لوٹایا جاتا، مطلب کہ اس پہ پھر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف رجحان نہیں کرتے، اس سنت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ دوسرے اگلے حدیث میں دیکھیں کیا ہے۔ یہ حدیث پاک جو حضرت جابر سے مروی ہے، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامی لا ینسخ کلام اللہ وکلام اللہ ینسخ کلامی وکلام اللہ ینسخ بعدہ بعدہ۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کلامی لا ینسخ کلام اللہ، کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، وکلام اللہ ینسخ کلامی، اور جبکہ اللہ کا کلام وہ میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، وکلام اللہ ینسخ بعدہ بعدہ، اور اللہ کا بعض کلام اس کے بعض کلام کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو منسوخیت کی بات آئی ہے کہ میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا، تو یہ منسوخ یعنی نسخ کا جو حکم ہے یہ تلاوتاً منسوخ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حدیث پاک قرآن کو تلاوتاً منسوخ نہیں کر سکتا، اس سے تلاوت منسوخ نہیں ہو سکتی، البتہ حکماً بہت سی احادیث سے بہت سی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ جیسے کہ دیکھ لیں، حدیث ہے لا وصیت للوارث، کے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وراثت کے لیے جو ہے جواز و وصیت ثابت کرنے والی آیت منسوخ ہوئی اس سے۔ ایسے ہی حضور کا فرمانا کہ انبیاء کی میراث نہیں بٹتی، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر نے جو یہ حدیث پاک سنائی تھی جب وہ باغ فتح کا مطالبہ کرنے گئے تھے، تو یہ حدیث پاک ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں بٹتی، حضور نے اس تعلق سے فرمایا ہے، تو جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ میراث تقسیم کرو، وہاں کوئی قید نہیں ہے، اور حدیث میں قید لگائی گئی، تو اس سے سرکار کے جو حکم ہے اس لیے سرکار کے جو ہے وراثت نہیں بانٹی گئی، ہے نا۔ اسی طرح دیکھ لے سجدہ تعظیمی کا جواز قرآن سے ثابت ہے مگر حدیث سے منسوخ، ٹھیک ہے نا۔ تو المختصر یہ ہے کہ قرآن کی آیت تلاوتاً منسوخ نہیں ہو سکتی، البتہ حکماً جو ہے کئی حدیثوں سے کئی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں۔ یا پھر یہاں یہ مراد ہو سکتا ہے کہ حضور کے اجتہادات سے جو ہے کلام الہی کا جو ہے یعنی کہ قرآن کے حکم کا جو ہے منسوخیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جو بھی حدیث واضح ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا وَقَلَامُ اللَّهِ يَنسَخُ كَلَامِي، اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے،
ہاں اس کے بعد وکلام اللہ ینسخ بعدہ بعدا، اور اللہ کا کلام بعض کو بعض جو ہے منسوخ کرتا ہے۔ تو یہ بھی واضح ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے حدیث کو منسوخ کر دیتا ہے، کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور بعض قرآن کے آیت کو ہی بعض قرآن کی آیت بھی منسوخ کر دیتی ہے۔ تو اس کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھے کہ نسخ کی 4 صورتیں، یعنی منسوخ جو ہوتے ہیں کوئی بھی حکم تو اس کی 4 صورتیں ہیں۔ قرآن کا قرآن سے نسخ، یعنی قرآن کی آیت سے ہی قرآن کے دوسرے آیت کی منسوخیت ثابت ہو جاتی ہے۔ جیسے کفار پر نرمی کی آیت جہاد سے منسوخ ہے، یعنی قرآن میں ہے کہ مطلب نرمی کے معاملات کرو، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جہاد کا بھی حکم ہے قرآن پاک میں، تو اس سے کفار کے اوپر نرمی کا معاملہ جو ہے وہ جہاد کے سے ختم ہو گیا، یہ والا حکم ان سے منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے صورت یہ ہے کہ حدیث کا حدیث سے نسخ، یعنی ایک حدیث دوسری حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے۔ جیسے زیارت قبور، ازروع حدیث پہلے منع تھے، پھر حدیث ہی نے اس کو جائز کیا ہے نا۔ جیسے کہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ فزورها، کہ زیارت کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے، یعنی پہلے جو ہے اللہ کے رسول نے زیارت قبر سے منع فرمایا، تو اس کے بعد پھر اس کی اجازت حدیث سے ہی مطلب کہ ہم لوگوں تک پہنچی، حدیث میں ہی اللہ کے رسول نے پھر اجازت فرمائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سے ہی حدیث کی منسوخیت ہوتی ہے بعض دفعہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ قرآن کا نسخ حدیث سے، ٹھیک ہے، جیسے ابھی اوپر میں نے مثالیں دی ہے نا، جیسے کہ سجدہ، دوسری مثال لے لے ایسے سجدہ تحیت حدیث کا نسخ قرآن سے، یعنی اوپر جو تھی وہ تو دوسرے تھی، قرآن کا نسخ جو ہے حدیث سے ہے، تو ایسے سجدہ تحیت یہ قرآن سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیم سجدہ کیا گیا، یہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن حدیث میں اس کی ممانعت ہے، اللہ کے رسول نے اس کو بھی امت محمدیہ پہ منع فرما دیا۔ تو یہ ہو گیا قرآن کا نسخ حدیث سے، یعنی قرآن کو جو ہے حدیث سے منسوخیت جو ہے وہ ثابت ہوئی۔ اچھا، چوتھی چیز صورت ہے حدیث کا نسخ قرآن سے، یعنی حدیث کو منسوخ کر دے گا قرآن کی قرآن کی آیت ہے۔ جیسے بیت المقدس کا قبلہ ہونا حدیث سے تھا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا نسخ قرآن میں ہوا، یعنی اس کے منسوخیت قرآن میں اللہ نے جب آیت فرمائی کہ اپنے چہرے کو جو ہے مسجد خانہ کعبے کی طرف کر لو، تیسرے پارے میں ہے نا، دوسرے پارے میں۔ تو بہرحال اس کی پوری تفصیل اسے دیکھنی ہو، تفسیر نعیمی میں اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ قرآن پاک کے آیت میں کے متعلق جو یہاں فرمایا گیا ہے وہ تو قرآن پاک کی تلاوتاً منسوخ نہیں ہو سکتی آیت کی، اور حکماً حدیث سے بھی منسوخ ہو جاتی ہے اور ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری حدیث اس باب کی وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان احادیثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن، کہ ہماری بعض حدیثیں بعض کو قرآن کی طرح منسوخ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری بعض حدیثیں بعض کو قرآن کی طرح منسوخ کر دیتے، یعنی ایک حدیث دوسرے کو جو ہے منسوخ کر دیتے۔ ابھی جیسے کہ اوپر 4 کیٹیگری ہم نے گنائے، اسی میں سے یہ بھی آ گئے۔
جیسے کہ دیکھ لیں آیات کی ناسخ، جیسے آیات کی ناسخ ہے، ایسے ہی بعض احادیث بعض کی بھی ناسخ ہے. اوپر جیسے پوری تفصیل اس کی بتا دی گئی ہے. اور یہ چیز ان تمام تر باتوں میں یاد رکھے کہ نسخ کے معنی ہے بیان علت، ٹھیک ہے، نہ کہ تبدیلی. یعنی ناسخ یہ بیان کرتا ہے کہ منسوخ حکم کی جو مدت ہے آج تک تھی. جیسے طبیب اپنا نسخہ بدل دیتا ہے نا، یعنی نسخیت کے ناسخ و منسوخ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث یا کوئی قرآن کی آیت تھی اس پر عمل اگر روک دیا گیا، یعنی کوئی دوسری آیت یا کوئی دوسری حدیث سے اس کی منسوخیت ثابت ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث یا اس قرآن کی آیت کا جو ہے علت بدل گیا، ٹھیک ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ حکم جو ہے یا پھر مطلب کہ وہ مکمل طور پر بدل گیا، اس طور پہ نہیں ہے، بلکہ علت بدل گیا، نہ کہ جو تبدیلی ہو گئی ہے. یعنی وہ حکم یہ آج تک کے لیے ہی تھا، بس اس کے بعد سے جو ہے اب نئی علت آئے گئی، اب نئی جو مطلب اس میں چینجنگ آئے ہیں وہ اب اس کے آگے کے لیے، اس سے پہلے تک کے لیے جو حکم تھا وہ ٹھیک تھا. سمجھ میں آئے بات؟ تو جیسے طبیب کا مثال دیکھ لے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، اب کسی کو دوا دیا وہ کام نہیں کیا اس کا ایک دوا، تو وہ اس کا پچھلا دوا ایسا تو نہیں کہ وہ غلط، وہ بھی اس نے صحیح تو جان کے مطلب دیا، البتہ یہ ہے کہ وہ اب آگے جو ہے دوسری دوا سے کام نکلواتا ہے، دوسری دوا چینج کرتا ہے، تو وہ پہلی جو دوسری دوا ہے وہ پہلے کی ناسخ ہو گئی اور وہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ پاک جو ہے قبول فرمائے، جو بھی کہنے سننے میں غلط ہو اللہ پاک اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ.